آپ تمام کا بہت شکریہ. یہ آج آپ جو تکلیف دی ہے یہاں پہ اس حوالے سے کہ ایک تو میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کیا اور بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ ہماری تحریک انصاف کی 2/3 حکومت انشاءاللہ یہاں پہ بن چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں الیکشن کمیشن کا اور انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پرامن طریقے سے یہاں پر ایک انتخابی عمل ہوا اور کسی قسم کی پولنگ کے دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک رہی اور کوئی بھی ایسی ہمیں رپورٹ نہیں آئی کہ کوئی بےقاعدگیاں ہوئی ہوں یا بے ضابطگیاں ہوئی ہوں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اس کے اوپر. گلگت بلتستان کی جو عوام ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ پہلی دفعہ اتنا ٹرن آؤٹ آیا ہے مور دین 60% آلموسٹ. انہوں نے بھرپور طریقے سے سخت موسم کے باوجود ایک بھرپور طریقے سے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 72 سال کی محرومیاں ہیں ان کی انشاءاللہ وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت دور کرے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ جتنے بھی میڈیا کے یہاں پہ چینلز ہیں اور یہاں پہ وہ آئے اور پہلی دفعہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں دور دراز علاقوں میں انہوں نے کیمپین کی کوریج کی. ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ مبصرین آئے انہوں نے بھی ہر جگہ پہ جا کے عوام کی رائے لی اور اپنی اس رائے کو پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پہنچایا. جو انڈیپینڈنٹ مبصرین یہاں پہ آئے اور فیفن کا جو ادارہ ہے وہ یہاں پہ آیا انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے ہر پولنگ میں جا کر اور چیک کیا اور اپنی جو رپورٹ دی اور مثبت رپورٹ دی میرٹ پہ رپورٹ دی کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن یہاں پہ ہوئے ہیں. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پر دھاندلی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بلکہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے آتے ہی ایک فتنہ پھیلانا شروع کر دیا کیمپین کے دوران ہی کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے. ابھی الیکشن ہوا نہیں تھا اور انہوں نے یہ فتنہ شروع کر دیا یہاں پر اور جگہ جگہ پر یہ پراپیگنڈے کیے کہ دھاندلی ہو رہی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے اور وفاقی حکومت نے اس حد تک کوآپریٹ کیا ہے کہ میں نے میٹنگ کے اندر بولا تھا کہ ہم لوگ ہر پولنگ کے اندر کیمرے لگانے کو تیار ہیں جس پر بلاول زرداری نے ہماری یہ بات نہیں مانی. اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا کہ آپ آئیں اور اپنی رائے دیں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کرنے کو تیار ہیں مگر یہ اس میٹنگ میں آئے تک نہیں. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو اثر انداز ہونے والی بات ہے ہمارا صوبے کا فیصلہ ہو چکا تھا ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اثر انداز ہوگا یہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر. اس کے بعد ہم نے پورے کے پورے جی بی کو انصاف کارڈ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا. اپروول ہو چکی تھی لیکن ہم نے اس کو بھی پہلے ایشو نہیں کیا اسی وجہ سے کہ الیکشن پہ اثر انداز نہ ہو. احساس پروگرام جو ہے ہمارا 100% جی بی کی 100% آبادی کے لیے اپروو ہو چکا تھا لیکن ہم نے اس کا بھی ایشومنس نہیں کی صرف اس لیے کہ وہ اثر انداز نہ ہو الیکشن کے اوپر یہ چیز. اس کے علاوہ اور بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ اس وقت پائپ لائن میں اپروو ہو چکے تھے ہم نے ان کا بھی یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ نہ ہو ان کے پاس کہ یہ کہیں کہ اثر انداز کیا جا رہا ہے الیکشن کو جبکہ آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی تاریخ کو ذرا دیکھیں آپ. اس سے پہلے 2 الیکشن جو ہوئے ہیں ایک پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے اپنے گورنر کو ہٹا کر اپنے منسٹر اینڈ کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کو گورنر کا چارج دیا 6 مہینے کے لیے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر الیکشن کے اوپر اپنی کارروائیاں کر سکے. پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ چیز کو ریپیٹ کیا گیا اپنے منسٹر کو فیڈرل منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں پہ بٹھایا گیا اور الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے پوری کی پوری کارروائیاں کی گئیں. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی پارٹیز کے بھی جتنے ووٹر ہیں سپورٹرز ہیں اور جی بی کی جتنی عوام ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا ان کے لیے ایک واضح میسج ہے کہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہیں. گلگت بلتستان کی ترقی خوشحالی گلگت بلتستان کا مستقبل اب تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے اور ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ 72 سال کی جو محرومی ہے وہ دور کریں گے اور پرامن احتجاج کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. پرامن احتجاج بالکل کیا جائے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں مگر جس طریقے سے یہاں پر جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا گیا ہے جس طریقے سے سرکاری املاک کو جلایا گیا ہے سرکاری گاڑیوں کو چلایا گیا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. انتظامیہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لے گی. اس کے بعد جو بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اب جہاں تک بات ہے ایک جس حلقے کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر یہ واحد حلقہ ہے کہ جس کے اوپر آپ سب کو معلوم ہے
کہ 5 دن تک ریکاؤنٹنگ عمل جاری رہا ہے ان سب کی موجودگی میں، جبکہ کسی اور حلقے کے اوپر ابھی تک ریکاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی. جن لوگوں نے درخواست دی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ ٹریبیونل بن گیا ہے، اب ٹریبیونل میں جائیں اور اپنا ٹریبیونل میں اپنا کیس کریں. ہمارے اپنے کچھ میں آپ کو ریکارڈ پیش کرتا ہوں. ہمارا حلقہ نمبر 15 میں تحریک انصاف 150 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 17 میں تحریک انصاف 48 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 22 میں تحریک انصاف 535 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 23 میں تحریک انصاف 400 ووٹوں سے آ رہی ہے. حلقہ نمبر 24 میں تحریک انصاف 500 ووٹوں سے آ رہی ہے. ہمارے ان تمام امیدواروں نے بھی درخواستیں دی اور اپلائی کیا کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، اور اتنے کم مارجن میں ریکاؤنٹنگ ویسے بھی کی جاتی ہے کیونکہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں، اور ہم نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے فیصلے کو مانا، اس فیصلے کو قبول کیا، اور ہم ایک قانونی طریقے سے ٹریبیونل میں جائیں گے اور اپنا یہ جو حق ہے وہ اس میں چیک کریں گے، اور ہمارے امیدواروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو چیک کریں. اب ایسے حالات میں جب ہم نے اس الیکشن کو قبول بھی کیا، ہم نے اس الیکشن میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. میں حلف دینے کو تیار ہوں اس بات کے اوپر کہ کوئی ڈی آر او، کوئی آر او نہ ہم نے لگوایا ہے، نہ ہم نے سفارش کی ہے، نہ ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس کی ہے. اور یہی حلف آپ جا کے چیف الیکشن کمیٹی سے بھی لے سکتے ہیں، سیم یہی حلف. دوسری بات، امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے یہاں پہ کرایا ہے کیونکہ ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے وہ کیپٹن تھے کرکٹ کے جنہوں نے دنیا میں نیوٹرل امپائر لائے، اور ہم ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایک ایسا الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے کہ جو فری اینڈ فیئر ہو. ہم لوگ نیوٹرل امپائر کے حامی ہیں، ادھر بھی نیوٹرل امپائر سے انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا. اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی، ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو ثبوت لے کے کیوں نہیں آتے؟ آخر کوئی ثبوت تو دکھا دیں، کسی پولی پہ کوئی ثبوت دکھا دیں کہ کہیں پہ کوئی ٹھپے لگے ہیں، کہیں پر کوئی ریگنگ ہوئی ہے، کہیں پر پولنگ پروسیس کو سٹاپ کیا گیا ہے. کوئی ثبوت اب تک نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ شروع ہے یہاں پر. اور ڈے 1 سے یہ جو پرچیوں پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی جو پرچیوں پہ چیئرمین بنے ہیں، میں وعدے کرتا ہوں آپ کو، یہ پرچیوں پہ جو چیئرمین بنتے ہیں ان کو حلقے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کی رائے اور عوام کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے. ہم حلقے کے لوگ ہیں، حلقوں میں رہنے والے لوگ ہیں. میرا آن ریکارڈ انٹرویو ہے، ایک نہیں 3 چینلز کو ہے، آپ اس کو چیک کر لیں. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے 6 حلقوں میں مقابلہ ہے، اور میکسیمم یہ 3 حلقے جیتے گئے. ان میں 3 امیدوار ایسے ہیں کہ جو ان کے ٹف ہیں، 3 جیت گئے یہ لوگ. میں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ نون لیگ کا مقابلہ ہمارے ساتھ صرف 3 حلقوں میں ہے، اور 2 حلقوں میں ان کے امیدوار تگڑے ہیں اس وقت ہمارے امیدواروں پہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں، اور وہ جیتے. اس کے علاوہ ہم نے وعدے کیا کہ ہماری پارٹی پاپولر پارٹی تھی، ہم سے 100 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ہم کوئی ٹکٹ نہیں دے سکے. وہاں پر ہمارا مقابلہ آپس میں ہی تھا، اور وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. کہیں پر ہمارے امیدوار جیتے، کہیں پر ہمارے آزاد امیدوار جیتے. لیکن جے آئی وائی کا میں نے بتایا تھا کہ ایک حلقے پہ جے وائی سے ہمارا مقابلہ ہے، اور جے آئی وائی وہ حلقہ جیتی ہے. اگر ہم نے ریگنگ کرنی ہوتی، ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی، تو یہ جو رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کم ووٹوں پہ ہمارے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی نہ ہارتے. میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں پورے دنیا کسی فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہوں، ہر طرح کا حل دینے کو تیار ہوں کہ بحیثیت وزیر امور کشمیر کے بلتستان ایک اتنے ڈھیلے کی بھی دھاندلی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی اگر آتا ہے تو حلف کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. ہم ہر فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. میں آخر میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج کریں. ضلع بلتستان میں امن و امان کو خراب کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کا ساتھ نہ دیں، اور اگر کوئی اس طرح کے اقدامات مزید کرے گا تو میرا یہ کلیئر میسج ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی. تھینک یو ویری مچ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کا جب اعلان ہوا تو اس کے بعد میں اس اعلان کے بغیر بلتستان نہیں آیا. 25 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری اپنے تمام منسٹروں کو لے کے سندھ سے یہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے کیمپین شروع کر دی. یہ وائلیشن انہوں نے شروع کی ہے، ہم نے نہیں کی. اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک پارٹی اس طرح کر کے اپنا جلسے کر کے لوگوں کے درمیان جا کے اپنا ایک موقف دے رہی تھی تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں بھی اپنی پارٹی کا، اپنے قائد عمران خان صاحب کا ویژن اور موقف دوں. یہ وائلیشن کس نے سٹارٹ کی؟ سارا میڈیا گواہ ہے، انہوں نے سٹارٹ کی ہے، یہ بھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کی ہم نے ان پہ اعتراض نہیں کیا، اور جب ہم نے کی تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا. تو یہ رونے دھونے والی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر وزیر اعلیٰ کس کو بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کا کل تک یا پرسوں تک انشاءاللہ. کون ہے پینل میں؟ نام ذرا بتائیں. یہ عمران خان صاحب کو تمام نام گئے ہوئے ہیں جو ہمارے امیدوار جیتے ہیں، ان کا تمام پروفائل گیا ہوا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ جس کو بھی وزیر اعلیٰ بناتے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا. منظر شکری صاحب، منسٹر صاحب چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ کائرہ نے یہاں پہ کمپین کی، برجیز طاہر نے کیا،
آپ نے بھی جو اس وقت دیکھا جاتا کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے گورنر ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، یہاں پہ جوڑ توڑ اور تمام چیزیں، تمام سرکاری ادارے، تمام ایجنسیز یہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ بھی تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات 2009 کے الیکشن میں انہوں نے گورنر کو ہٹا کر پیپلز پارٹی نے اپنے منسٹر کشمیر افیئرز گلگت بلتستان کو گورنر بنایا اور یہاں بٹھایا اس کو. یہ ہے ریگنگ. پھر 2015 کے الیکشن میں نون لیگ نے اپنے گورنر کو ہٹایا اور منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں بٹھایا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بھی انتظامیہ کا بندہ یہاں پہ نہیں آیا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، صرف یہاں نہیں لگے ہوئے، آپ کے باہر دکانوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں. آپ چیک کر لیں کہ اس روڈ کے اوپر کون سے سرکاری لوگ یہاں پہ مجھ سے آ کے ملے. کوئی مجھ سے نہیں ملا یہاں پر آ کر. یہ بالکل ان کے الزامات ہیں. میں مسترد کرتا ہوں ان کو. ایون جو میں نے کیمپین کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کارنر میٹنگ کی ہے، اگر میں کسی ضلع میں گیا ہوں، میرے ساتھ کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی سرکاری بندہ نہیں تھا. میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا، اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. منسٹر ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کا کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی شرکت نہیں کی کسی بھی پروگرام کے اندر. دوسری بات کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. سیاست میں جوڑ توڑ ہمارا آئینی حق ہے، لیکن جوڑ توڑ اگر ہم نے کسی سرکاری ادارے کے تھرو کی ہو، سرکاری ملازمین کے تھرو کی ہو، سرکاری افسران کے تھرو کی ہو، یا جو آپ کہہ رہے ہیں ادارے یہاں پہ آتے رہے، میں چیلنج کرتا ہوں کسی ادارے کے ساتھ نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی کسی ادارے نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور نہ ہی پورے پروسیس میں انہوں نے کوئی انوالومنٹ کی ہے. بس انشاءاللہ یہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن چونکہ الیکشن تھا تو اس وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اس کو پہلے کر دیں گے تو اثر انداز ہوگا، کیونکہ بڑی پاپولر ڈیمانڈ تھی GB کے لوگوں کی. اس کا تمام تر پیپر ورک ہو چکا ہے انشاءاللہ. اب جیسے یہاں سے واپس جاتے ہیں تو انشاءاللہ فوراً سے پہلے ہماری ترجیح ہے کہ پہلے اس کو انشاءاللہ صوبے کا درجہ دے دیں. میں نے بالکل احترام کیا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ جو بلاول زرداری نے الزام لگایا کہ ہمیں گلگت بلتستان سے نکالنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، ہمارے کسی امیدوار نے، ہماری پارٹی کے کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے اوپر. آپ وہ پیٹیشن پڑھ لیں. وہ پیٹیشن دائر کی تھی پیپلز پارٹی کے امیدوار نے اور نون لیگ کے امیدوار نے کہ ان کو نکالا جائے تمام یہاں سے لیڈران کو. اس کے اوپر جب فیصلہ آیا تو جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ وہ الیکشن کا قانون ہے تو سب کے سب نکل جائیں. اس میں یہ بھی آتے تھے اور ہمارے پہ الزام لگا دے کہ سازش ہم کر رہے ہیں، اور بھائی درخواست تمہارا آدمی دے رہا ہے تمہارے خلاف اور سازش ہم کر رہے ہیں آپ کے خلاف. اس کے اوپر ہم لوگ اس پہ ریویو میں گئے اور اس ریویو کی ڈیٹ ملی ہمیں. عدالت نے ہمیں ریویو کے لیے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہم نے بالکل پاسداری کی ہے، ہم نے احترام کیا عدالت کا، ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی. اچھا سر، آپ نے جیسا کہ کہا کہ قانون سے ہٹ کر ہم احتجاج برداشت نہیں کریں گے، لیکن 5 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے شہر میں، کیا وہ قانونی ہو رہا ہے؟ گاڑیاں سرکاری جلائی گئی، لوگ سب سفر ہو رہے ہیں، عوام بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، حکومت کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ عوام بڑی غیر محفوظ خود کو تصور کر رہی ہے. یہ دونوں پارٹیاں، ان دونوں کو موقع ملا. پاکستان میں بھی موقع ملا ان کو کہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کریں. گلگت بلتستان میں بھی موقع ملا ان کو، دونوں کو موقع ملا کہ ان کے مسائل حل کریں. AJK میں بھی ان کو موقع ملا کہ مسائل حل کریں. یہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں مسائل حل کرنے عوام کے. ہر جگہ پر یہ ناکام ہوئے ہیں. اب یہاں پہ آ کے دعوے داریاں تو بہت آسان ہوتی ہیں. سین بنا دیں گے. اب آپ سب صافی ہیں، آپ کو پتہ ہے سین میں کیا حال ہے. کل کی آپ رپورٹ دیکھ لیں سین کی کہ کل 10 بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے. وہاں پہ ویکسین تک نہیں مل رہی. سارے کے سارے آپ کے سندھ کے اسپتال بند پڑے ہیں، تمام اسکول ان کے بند ہیں. اس وقت غربت سب سے زیادہ سندھ میں ہے. پاکستان میں اللہ معاف کرے کہیں پر بھی بھوک سے کہیں پر کوئی بچے نہیں فوت ہو رہے. تھر کے اندر بچے بھوک سے فوت ہو رہے ہیں. اس حالات میں آپ دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے. 1-2 بارشوں سے پورا کراچی پانی میں ڈوب چکا تھا. یہ ان کی ہے پرفارمنس. دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کس نے بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ وہی پارٹیاں کہ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، پاکستان کے عوام سے زیادتی کی، آج گلگت بلتستان جیسی پرامن جگہ کے اوپر اس طرح کی حرکات کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آخری بار ابھی یہ ایک میسج دے رہا ہوں کہ میں تمام سپورٹرز کو، تمام ووٹرز کو، تمام لوگوں کو کلیئر میسج دے رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ جو انہوں نے کل سرکاری گاڑیاں چلائیں، سرکاری دفاتر چلائے، اس کے بھی فوٹیجز آئی ہوئی ہیں. انتظامیہ اپنا کارروائی کرے گی اس کے اوپر. اس کے بعد سختی سے نپٹا جائے گا. اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو وہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.